غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز اور ایجنسیوں نے جنوری 2022 سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران 300 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں کئی حریت رہنما اور 3 خواتین بھی شامل ہیں۔ بھارتی فوجیوں، پیراملٹری فورسز اور پولیس کے اہلکاروں اور نام نہاد تحقیقاتی ایجنسیوں نے وادی کشمیر اور جموں کے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپوں کے دوران 300 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا، جن میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما غلام احمد گلزار، مشتاق الاسلام، محمد شریف سرتاج، انسانی حقوق کے کارکن محمد آسن انتو، سول سوسائٹی کے رکن بابو سنگھ اور 3 خواتین شامل ہیں۔ بھارتی حکام نے ان پر پبلک سیفٹی ایکٹ اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے کالے قانون UAPA جیسے کالے قوانین لاگو کر دیے ہیں۔ انہیں کشمیری عوام کے لیے اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ حق خودارادیت کا مطالبہ کرنے پر بھارت اور مقبوضہ کشمیر کی مختلف جیلوں میں بند کر دیا گیا۔ ادھر بھارتی پولیس نے مختلف علاقوں میں گھروں پر چھاپے مار کر درجنوں کشمیریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارتی پولیس نے پورے مقبوضہ جموں کشمیر میں چھاپوں کے دوران کئی نوجوانوں کو مقبوضہ علاقے میں جاری حق خودارادیت کے حصول کی جدوجہد سے وابستگی کی وجہ سے گرفتار کیا ہے۔ پولیس نے سری نگر، بارامولہ، اسلام آباد، کلگام، جموں، رامبن، ادھمپور اور کٹھوا کے اضلاع میں کئی مقامات پر چھاپے مارے اور اس دوران درجنوں کشمیریوں کو گرفتار کر لیا۔ واضح رہے کہ BJP کی ہندوتوا بھارتی حکومت کے وزیر داخلہ امت شاہ، قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول اور بھارتی فوج اور بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی را کے سربراہان نے 2 اور 3 جون کو ہونے والی اجلاسوں کے دوران مقبوضہ کشمیر کے حکام کو مقبوضہ کشمیر، خاص طور پر وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی علاقوں میں تحریک آزادی سے وابستہ لوگوں کے خلاف پکڑ دکڑ کی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی تھی۔ قابض انتظامیہ نے تقریباً 200 کشمیری پنڈت اساتذہ کو سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر حصوں میں محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن کشمیر کے ایک عہدیدار نے سری نگر میں میڈیا کو بتایا ہے کہ ان اساتذہ کی اکثریت سری نگر میں تعینات تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم کے خصوصی روزگار پیکج کے تحت بھرتی کیے جانے والے پنڈت اساتذہ کو سری نگر میں ہائی سیکورٹی زون اور بھارتی فوج کی چھاونی والے علاقوں بشمول بادامی باغ، بٹوارہ، اتواجن، جواہر نگر، راج باغ اور برزولہ کے تعلیمی اداروں میں تعینات کیا گیا ہے۔ عہدیدار نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ مہاجر اور غیر کشمیری عملے کو بھی محفوظ علاقوں میں تعینات کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کشمیری پنڈتوں اور دیگر غیر کشمیری ملازمین کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ اس سے قبل قابض انتظامیہ نے تمام محکموں کو وادی کشمیر کے 10 اضلاع کے اندرونی علاقوں میں کام کرنے والے کشمیری پنڈت ملازمین کو زیادہ محفوظ ضلعی ہیڈ کوارٹرز منتقل کرنے کی ہدایت کی تھی۔ بھارتی قابض انتظامیہ نے جنوبی کشمیر کے ضلع اسلام آباد میں بھارتی فوج اور پولیس اہلکاروں کے مزید کیمپ قائم کر دیے ہیں۔ ضلع کے علاقے چند نواری میں بھارتی فوج اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس کا ایک کیمپ اور پولیس کی ایک چوکی قائم کی گئی۔